بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے اور اس کا مضمون اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان فرمایا۔ حکم ایک ہی ہے۔ حکم کیا ہے؟ اس میں لفظ اللہ نے استعمال کیا ایک، اس کی تحقیق بتا دیں کہ اولیاء یہ جمع ہے ولی کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں، تو یہ ولی بنا ہے موالات سے۔ دوستی سے مراد یہاں ایسی دوستی ہے اور ایسی قلبی دوستی کہ جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا نقصان یا دو آدمیوں کا نفع ایک ہو جائے، یعنی ایسی دوستی کہ ایسا قلبی میلان کہ اگر دو آدمیوں کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ایک کا نقصان سمجھا جائے۔ جیسے بھائی کا ایک بھائی سے کاروباری تعلق ہوتا ہے، یا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان صرف ایک کا نہیں سمجھا جاتا بلکہ سارے بھائیوں کا سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی دوستی غیر مسلموں کے ساتھ کرنا کہ جس کے نتیجے میں دو کا نقصان ایک کا سمجھا جائے یا دو کا نفع ایک کا سمجھا جائے، ایسا تعلق اللہ نے فرمایا مسلمان کا مسلمان سے ہونا چاہیے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حکم سورہ نساء میں بھی آیا، سورہ مائدہ میں 5ویں پارے میں بھی آیا، سورہ توبہ میں بھی آیا، سورہ مجادلہ میں بھی آیا اور سورہ ممتحنہ میں بھی۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں اللہ ایسا تعلق منع فرما رہے ہیں کہ جس میں مسلمان اپنے راز کسی غیر کو دے دے، یا پھر ایسا تعلق کہ آپ کسی کے مذہب کو اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ یا اپنا مسلمانوں کا کوئی راز آپ کسی غیر کو دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف استعمال کرے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے ایسی دوستی جائز ہے کہ جیسے آپ مذہب کو تو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن حسن سلوک، رواداری، پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلق یا کاروباری تعلق، ایسے تعلقات کی اجازت ہے۔ بہرحال یہاں جس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے وہ ایسی دوستی کہ آپ کسی کے مذہب کو اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں، یا حالت جنگ ہے، مثال کے طور پر آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ غیر مسلموں کے ساتھ ایسے موقع پر اپنے راز و نیاز کی باتیں کریں یا اپنے کمزور پہلوؤں کو بتائیں، یہ تمام دوستی کے درجے میں آتا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اگر غیر مسلم حالت جنگ میں نہ ہوں
تو ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، خیرخواہی کا معاملہ کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے، جیسا کہ خود اللہ نے 28ویں پارے میں جو سورہ ممتحنہ ہے اس میں واضح فرما دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھنے کو بھی ملتا ہے کہ آپ کا حسن سلوک، رواداری، خیرخواہی کا معاملہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک قدم آگے آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ حسن سلوک کا نہیں بلکہ احسان کا معاملہ کیا۔ اسی طرح یہ احسان کا معاملہ کرنا سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تجارتی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جیسے آج کل دو ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، بشرطے کہ یہ معاملات، یہ معاہدات، یہ اقتصادی اعتبار سے ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے، معیشت کے اعتبار سے مدد کی جاتی ہے۔ اگر یہ مدد کرنا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہو، لکھا ہے صاف اعتبار سے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہو، تو اس طرح کے معاملات کرنا شریعت کے اندر مستحسن ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد رہنے والے قبائل سے بھی معاہدات فرمائے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام معاہدات ایسے تھے جو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے عین مطابق تھے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں ایک جملہ استعمال کیا، الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ ہاں تم غیر مسلموں سے ایسے معاملات قائم کر سکتے ہو کہ تم جانتے ہو کہ طاقت میں تم سے زیادہ ہے، تو ظالم کے ظلم سے بچاؤ کے لیے اگر آپ کوئی طریقہ اختیار کریں معاہدات کا کہ مسلمانوں کے عورتوں کی عزت محفوظ رہ جائے، بچوں کی تعلیم و تربیت محفوظ ہو جائے، اور آپ ان سے ان کے شر سے بچنے کے لیے، کسی موقع پر بتایا تھا کہ ہر آدمی کے اندر، ہر حکومت کے اندر، ہر صاحب اقتدار آدمی کے اندر کچھ خیر ہوتے ہیں اور کچھ شر کے پہلو ہوتے ہیں، تو اگر آپ ظالم کے شر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال یہاں جو اللہ نے اور قرآن کی دوسری صورتوں میں جو اللہ نے دوستی غیر مسلموں کے ساتھ منع کی ہے، یہاں وہ دوستی مراد ہے کہ جس میں آپ غیر کے مذہب کو اچھا سمجھیں اور ایمان اور اہل ایمان کو حقیر جانیں، ایسی دوستی منع کی گئی ہے۔ ہاں البتہ معاملات، معاہدات، تجارت، معاشیات کے اعتبار سے اگر کوئی تعلقات کو قائم کیے جائیں اور وہ تعلقات مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہوں تو ایسے تعلقات کو بہتر کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، بلکہ اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں سے تعلقات کیے اور بتایا کہ آپ کا معاملہ غیروں کے ساتھ احسان کا ہوتا تھا، حسن سلوک سے بڑھ کر احسان کا درجہ آتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن وہ عین مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مؤمن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ تو ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ معاہدات، تجارتی معاہدات ہوں یا معاشی میں کچھ معاہدات ہوں تو اس کی اجازت ہے، تاکہ ظالم مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور جان لو سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔